بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی اس کے اندر جو اعداد و شمار پیش کیے گئے اور جس طریقے سے شہباز شریف کو وہاں پر بے نقاب کیا گیا، ایکسپوز کیا گیا، اس کی دھوم اس ٹائم پوری دنیا کے اندر مچی ہوئی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جتنی ایمبیسیاں کام کرتی ہیں، جتنے سفارت خانے کام کرتے ہیں، آخرکار ان کو اندازہ ہے، ان کو پتہ ہے اس بات کا کہ یہ جو ایمبیسیاں، یہ جو سفارت خانے کام کر رہے ہیں، یہاں سے رپورٹ کرتے ہیں اپنے ملکوں کو یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کے حالات کیا ہیں، اور انہوں نے یہ بتایا ہے۔ لیکن یہ بڑا اہم معاملہ ہے، بہت ہی اہم اور حساس معاملہ، جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ اور اس کے بعد دیکھیں شہباز شریف اس ٹائم پوری کوشش کر رہا ہے۔ شہباز شریف کا اب تمام لوگ ساتھ چھوڑ چکے ہیں۔ شہباز شریف کو جو لانے والے تھے وہ اب چلے گئے ہیں۔ ایک تو عمران خان کہتا ہے کہ شہباز شریف کو لانے والا جنرل باجوہ تھا، جنرل باجوہ بھی چلا گیا۔ شہباز شریف کو لانے میں کردار ادا کیا آصف زرداری نے، آصف زرداری بھی اب اس نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، سرنڈر کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان سب سے آگے ہوتا تھا کہ شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا جائے، کیونکہ مولانا کو یہ بھی لالچ تھی کہ اگر شہباز شریف وزیر اعظم بنتا ہے تو مولانا صدر بن جائے گا۔ مولانا کے تو خواب ٹوٹ گئے، مولانا تو صدر نہ بن سکا، لیکن جو شہباز شریف ہے وہ الٹا پھنس گیا۔ شہباز شریف کی ناکامی، شہباز شریف کی نکمہ پن اور نااہلی انہوں نے بے نقاب کر دی۔ وہ بے نقاب ہوئی جب شہباز شریف وزیر اعظم بنا۔ وزیر اعظم بننے کا تو بڑا شوق تھا، لیکن ضروری یہ ہے کہ آپ حکومت چلانا بھی جانتے ہوں، آپ ملک چلانا بھی جانتے ہوں، آپ وزارت عظمیٰ چلانا جانتے ہوں۔ جب یہ والی اہلیت ہی نہیں تھی، یہ والا میرٹ ہی نہیں تھا، یہ والی قابلیت ہی نہیں تھی، تو پھر یہی ہونا تھا ملک کے ساتھ جو انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کیا۔ اب حالات یہ ہیں کہ ملک پریکٹیکلی ڈیفالٹ کر گیا ہے اور اب صرف اس کا اعلان ہونا باقی ہے۔ اب آپ نے اصل کہانی سمجھنی ہے، معاملہ کیا ہے، ہو کیا رہا ہے اس ٹائم ملک کے اندر۔ اس ٹائم ملک کے اندر جو حالات چل رہے ہیں اس کے اندر صرف کیمپین چلائی جا رہی ہے، نیگیٹو کیمپین اور کردار کشی، اور اس میں جہاں پر عمران خان کے اوپر اتنا زیادہ گند اچھالا جا رہا ہے، عمران خان کی بیوی کی آڈیوز، کبھی اس کی آڈیوز ویڈیوز دھمکیاں دی جاتی ہیں، وہیں پر اب پرانی اسٹیبلشمنٹ جنرل باجوہ سے متعلق بھی کیمپین سٹارٹ ہو گئی ہے، اور اس کے سکینڈل جو مختلف اداکاراؤں کے ساتھ بھی سامنے آنا، جس کے اوپر میجر عادل راجہ نے بہت بڑا ولاگ کیا، اور ان کی اب لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں، جنگ شروع ہو گئی ہے، اور یہ اب اصل میں جو جنگ ہے یہ قانونی شکل اختیار کر رہی ہے، اور ایک دوسرے کے اوپر انہوں نے حتیٰ کہ عزت کے جو دعوے ہیں، جو ڈیفیمیشن کے کیسز ہیں، وہ اب لندن کے اندر ہونے والے ہیں۔ اب یہ نون لیگ کا اصل میں کارنامہ ہے، نون لیگ کا طریقہ واردات ہے۔ نون لیگ اس طریقے سے وار کرتی ہے، نون لیگ کو اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ اگر ملک کے حالات خراب ہو رہے ہیں، اگر ملک کے حالات بگڑے ہیں، تو اس کو اس طرح سے سچویشن کو ڈائیورٹ کیا جائے اور لوگوں کی اٹینشن کو ڈائیورٹ کیا جائے تاکہ لوگوں کی توجہ ہٹ جائے، لوگوں کی جو اٹینشن ہے وہ ہٹ جائے، اور اصل جو ایشوز ہے اس کی طرف نہ آئیں لوگ، اور ادھر ادھر کی باتوں میں، ادھر ادھر کی کہانیوں میں لوگ الجھ جائیں۔ اس ٹائم نون لیگ یہی کر رہی ہے۔ نون لیگ کا جو طریقہ واردات ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے، وہ آ کے الجھاتی ہے معاملات کو، وہ آ کے بگاڑتی ہے چیزوں کو، اور لوگوں کی اٹینشن دیکھیں۔ اس ٹائم جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کے اوپر میڈیا توجہ نہیں دیتا، اس ٹائم پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے مہنگائی۔ اس ٹائم پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے بے روزگاری۔ اس ٹائم پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ، آپ یہ دیکھیں کہ اس ٹائم اوپن مارکیٹ کے اندر جو ڈالر کا ریٹ ہے وہ 250 سے بھی کراس کر گیا ہے، اور اب بینکوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں۔ آپ اس بات سے اندازہ کریں کہ بینکوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں کہ اب ہم نے نہ ایلسیاں کھولنی ہے، نہ ہم نے ریٹ جو لینا ہے وہ وہی ریٹ لینا ہے جو کہ 250 کا اوپن مارکیٹ کے اندر ہے۔ اب ہم نے 220-25 والا جو جس کو حکومت کنٹرول کرتی ہے وہ والا ریٹ نہیں لگانا۔ تو حالت یہ ہو گئی ہے، معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ بینکوں نے انکار کرنا شروع کر دیا ہے کہ اب ہم نے یہ جو بینک والا ریٹ ہے یہ لگانا ہی نہیں، ہم نے اوپن مارکیٹ والا۔ اس کے اندر 2-3 بینکوں نے یہ اعلان کر دیا ہے، تو یہ حالات بہت برے ہوتے جا رہے ہیں۔ اب اس کے اندر سعودی عرب چاہتا ہے کہ پاکستان کو سپورٹ کرے، اسی وجہ سے سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے یہ جو شہباز شریف کے خلاف اتنا پروپیگنڈا اور یہ سب کچھ پوری دنیا کے اندر رپورٹ ہوا ہے کہ شہباز شریف نے ملک کا بیڑا غرق کیا، شہباز شریف کی ٹیم نے ملک کو تباہی کی طرف بھیجا، سعودی عرب نے شہباز شریف کا داخلہ تو بند کر دیا اپنے ملک کے اندر، اور سعودی عرب نے کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے یہ دعوت دینی ہے
जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ को और उसके बाद इमरान खान को, क्योंकि यही अब दो उम्मीदें पाकिस्तान के पास मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान को इस दलदल से निकाल सकते हैं और इस क्राइसिस से निकाल सकते हैं। इस टाइम आज भी देखें, अदालती महाज हो या सियासी महाज, अदालतों के अंदर अब मुल्क के अंदर इलेक्शन नहीं होने दे रहे, मुल्क के अंदर बल्दियाती इंतखाबात नहीं होने दे रहे। जनरल इलेक्शन तो दूर की बात है, ये बल्दियाती इंतखाबात के लिए नहीं एग्री कर रहे कि हम बल्दियाती इंतखाबात करवाएं मुल्क के अंदर, तो उसके लिए माहौल को बनाया जाए। ये बल्दियाती इंतखाबात की तरफ भी नहीं जा रहे। हालत ये है इनकी कि ये इतना खौफजदा है, इतना डरते हैं और इमरान खान की पॉपुलैरिटी से इतना इनको डर और खौफ है कि ये इलेक्शन में जाते नहीं। मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी अरब और यूएई और तुर्की और चाइना, ये ऐसे ममालिक हैं जो पाकिस्तान के साथ हमेशा हर हाल में खड़े रहें। वो चाहे कोई भी मामला हो, वो चाहे उसमें कोई भी मसला हो पाकिस्तान को दरपेश, फाइनेंशियल हो, सिक्योरिटी का हो, उसमें ये ममालिक और सऊदी अरब ख़ास तौर पर हमेशा आगे रहा है और हमेशा उसने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। अभी भी सऊदी अरब पाकिस्तान को सपोर्ट करने को तैयार है, लेकिन सऊदी अरब ने इस बात का कह दिया है बड़ा दो टोक अंदाज से कि हम शहबाज शरीफ को सपोर्ट नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ क्योंकि एक अमरीकी हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत, और जो अब अदाद-ओ-शुमार देखें, इनको कर्जा कौन दे, इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट कौन करे पाकिस्तान के अंदर इनके होते हुए, क्योंकि अब लोगों को नज़र आ गया है, लोगों को पता चल गया है कि इन्होंने तो मुल्क का बेड़ा कर दिया। ये जो भी पैसा आता है खुद खा जाते हैं, ये सारी दुनिया को पता है। और इमरान खान ने जो इनके ख़िलाफ़ कैंपेन की, इनको कहा कि इनकी अकाउंटेबिलिटी, देखिए इमरान खान का जो अकाउंटेबिलिटी का था एक पूरा बयानिया, उसके ऊपर क्यों नहीं काम हो सका? यहाँ से इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से रुकावट थी। इमरान खान ने कहा कि मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, क्यों नहीं होने दी? क्यों रुकावट पैदा की उसके रास्ते में? जबकि इमरान खान चाहता था कि ये रुकावट ना हो और इनका एहतसाब हो, इनकी अकाउंटेबिलिटी हो, लेकिन उसके अंदर रुकावट डाली गई। रुकावट डाल के ये मसला पैदा किया गया और इनको वापस हुकूमत में ला के लोगों के ऊपर मसलत कर दिया गया। उसका नतीजा ये निकला, उसका रिज़ल्ट ये निकला कि अब नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी पाकिस्तान की ज़िल्लत, पाकिस्तान की ज़लालत, पाकिस्तान की बेइज्जती अब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हो रही है और पाकिस्तान के साथ कोई काम करने को तैयार नहीं। यूएई अब अपने पैसे वापस मांग रहा है, क्योंकि यूएई को इस बात का ख़तरा है कि अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया तो इंटरनेशनल जितनी ट्रांजैक्शन है वो सारी की सारी बंद हो जानी है। इससे पहले कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए, प्रैक्टिकली पाकिस्तान को अनाउंस कर दिया जाए, आईएमएफ पाकिस्तान को कर्जे देखिए, आईएमएफ का कर्जा लेने के लिए $1 अरब का इतनी मिन्नतें कर रहे हैं, इतने तरले कर रहे हैं, ऊपर से उन्होंने जो सख्त शराइत दी हैं, अगर वो मान ली जाती हैं तो उसके बाद पाकिस्तान के अंदर ऐसा तूफ़ान आना है महंगाई का कि उसने सब कुछ बहा ले जाना है, सब कुछ बहा ले जाना है और अवाम का कुचुमर निकाल देना है।